بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا حیدر جاوید سید. آج 5 جولائی ہے. 5 جولائی ہر سال آتی ہے. جولائی کا مہینہ بھی ہر سال آتا ہے، لیکن 5 جولائی ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ دن ہے کہ جو ہی جولائی کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے وہ تاریخی ایام یاد آنے لگتے ہیں ہر باشعور شہری کو، بالخصوص اس نسل کو جس نے وہ تاریخ ایام بھگتے ہیں. 5 جولائی 1977 وہ دن ہے جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا. جنرل موصوف نے 90 دن میں انتخابات کرا کر بیرکوں میں واپس جانے کا اعلان کیا. ایک مرحلے پر یہ بھی کہا کہ ہم صرف ریفری ہیں تاکہ کھیل کے میدان میں کوئی اونچ نیچ نہ ہونے پائے. کھیل سے مراد ان کی انتخابی عمل تھا. جولائی 1970 کو مارشل لا کیوں لگا اور کیا ایسی افتاد آن پڑی تھی کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑی؟ بظاہر ہمارے رجت پسند دوست چند جلوسوں اور کچھ واقعات جو قومی اتحاد کی تحریک کے دوران رونما ہوئے ان کو جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہانی اس دن سے نہیں شروع ہوتی جب ذوالفقار علی بھٹو نے راولپنڈی کے صدر بازار میں ایک امریکی خط لہراتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی میرے جان کے دشمن ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ یا پھر یہ کہانی کیا اس دن سے شروع نہیں ہوتی جب ڈیوس روڈ لاہور پر حزب اختلاف کا UDF قومی اتحاد بننے جا رہا تھا؟ یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے وہ قومی اتحاد کا نام اور شناخت پانے جا رہا تھا، اور جو اجلاس مسلم لیگ ہاؤس ڈیوس روڈ پر ہو رہا تھا اس میں خود ریاست کے حساس خفیہ ادارے کے سربراہ کا اپنے بعض معاونین کے ساتھ شرکت کرنا اس اجلاس میں. کہانی اصولی طور پر اسی دن سے شروع ہوتی ہے. اگر قومی اتحاد کی تشکیل میں اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا تو ریاست کے ایک حساس ادارے کے سربراہ کا اپنے معاونین سمیت مسلم لیگ ہاؤس کے اجلاس میں شرکت کرنا کیا معنی رکھتا؟ دوسری طرف آپ اس بات پر بھی غور کیجیے کہ وہ اخبارات اور جرائد جو اس وقت اپنے آپ کو آزادی صحافت کا علمبردار کہتے تھے اور تھکتے نہیں تھے آزادی صحافت کا علمبردار کہتے ہوئے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف تو 2 سطری خبر کو 3 کالم میں بھی شائع کرنے پر تیار رہتے تھے، لیکن ایک ریاستی ادارے کے سربراہ اور اس کے معاونین کی قومی اتحاد کی تشکیل پانے والے اجلاس میں شرکت پر انہوں نے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی. الفتح اور ایک آدھ شاید اور جریدے میں یہ خبر ضرور شائع ہوئی، وہ بھی بین السطور میں تحریروں کے اندر بات ہوئی کہ یہ معاملات اس طرح ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قومی اتحاد کی تحریک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور امریکی سامراج کا مشترکہ چائلڈ بیبی تھا. اس کی بنیادی وجوہات خطے کے 2 ممالک میں عوامی تحریکیں جس منظر کی طرف بڑھ رہی تھیں. امریکی سامراج یہ سمجھتا تھا کہ ان عوامی تحریکوں کی کسی مرحلے پر کامیابی کی صورت میں اگر پاکستان میں پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی جیسی کی ترقی پسند قوت کے پاس اقتدار ہوا تو ہمیں کوئی اتحادی نہیں ملے گا. پاکستان کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی
کہ پاکستان کی ان دونوں ممالک سے سرحدیں ملتی تھیں جہاں اس وقت ان دنوں عوامی مزاحمت کی تحریک منظم ہو رہی تھی۔ میری مراد ایران سے ہے اور افغانستان سے ہے۔ ایران جہاں بعد میں اسلامی انقلاب آیا امام خمینی کی قیادت میں، اور افغانستان جہاں سوشلسٹ انقلاب برپا ہوا جسے انقلاب ثور کہتے ہیں نور محمد ترقی کی۔ امریکیوں کو ایک اتحادی کی ضرورت تھی۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی اس کی واحد اور بہترین اتحادی ثابت ہو سکتی تھی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اس وقت جنرل ضیاء الحق کے پاس تھی۔ جنرل صاحب وہی تھے جب یہ بریگیڈیئر کے طور پر تعینات تھے اردن میں ملٹری اتاشی کے طور پر، تو سی آئی اے اور اردن کی بادشاہت نے مل کر جو فلسطینیوں کے خلاف آپریشن کیا تھا، جسے فلسطینی آج بھی بلیک ستمبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنرل موصوف نے اس آپریشن کی قیادت کی تھی اور بے پناہ لوگ اس میں مارے گئے۔ 5 جولائی 1970 کو شروع ہوا تاریخی دور، 17 اگست 1988 پہ جا کے ختم ہوا۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھا دیے گئے۔ 1 درجن کے قریب سیاسی کارکنوں کو پھانسی کی سزائیں ہوئیں یا ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے۔ ہزاروں سیاسی کارکنوں کو، صحافیوں کو، اہل دانش کو کوڑے پڑے، قید و بند کی سزائیں ہوئیں۔ جنرل ضیاء چلے گئے۔ آج 2020 میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو سچ یہ ہے کہ جنرل ضیاء کہیں نہیں گئے۔ انہوں نے جو بیج بوئے نفرتوں کے، کدورتوں کے، فرقہ واریت کے، تعصبات کے، مذہبی شاونزم کے، وہ فصلیں ہر 2-4 سال بعد اس ملک میں کاٹنا پڑتی ہیں۔ جنرل ضیاء نے مذہبی جماعتوں کے تعاون سے اور امریکہ کی سرپرستی میں پاکستان کو جناح صاحب کے بیانیے سے ہٹا کر قرارداد مقاصد والے بیانیے کی طرف اس کا رخ کر دیا، اور آج ہم وہ سب بھگت رہے ہیں کہ یہاں ہر شخص کو اپنی مسلمانی ثابت کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہر دوسرا آدمی اپنے سامنے والے آدمی کے خلاف کفر کا فتویٰ ایک عدد جیب میں رکھتا ہے اور ایک عدد ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آج 5 جولائی ہے۔ آج کے دن پاکستان کے اہل دانش کو، سیاسی کارکنوں کو، جمہوریت پسندوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ صورتحال کچھ بھی ہو، وہ کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر کسی ایڈونچر کی، کسی تال آزما کی، تو کسی ایسی قوت کی حمایت نہیں کریں گے جو عوامی جمہوریت کی طرف ہوتی جدوجہد کی راہ کھوٹی کر سکے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق غیر جمہوری قوتوں سے تعاون کرتے ہیں یا ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں 5 جولائی کا سوگ منانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا حافظ۔